السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت مند رہنے کا بڑا آسان اور عجیب و غریب نسخہ آج میں نے کتاب میں پڑھا تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اگر اس نسخے پر ہم اور آپ اپنی زندگی میں عمل کر لیں اور اس نسخے کو یوں کہیے کہ یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے، اگر ہم اس کو عادت بنا لیں اور اس عادت کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے پکڑ لیں تو انشاءاللہ بڑی بڑی بیماریوں سے، روزانہ کی دواؤں سے اور ہر مہینے میں ایک دو بار ڈاکٹروں کے ہاں جانے سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ پوری طرح سے دواؤں سے ہم بچ جائیں، بیماریوں سے بچ جائیں، یہ تو پاسبل نہیں آج کل کے ٹائم میں، کیونکہ نقلی چیزیں اتنی بڑی تعداد میں آج ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں موجود ہیں کہ آپ کتنی ہی اپنی صحت کی حفاظت کر لیں، لیکن جو نقلی چیزیں جس کو چیک کرنا بھی پاسبل نہیں ہے آج کل کے ٹائم میں، اور کس نقلی چیز سے بچ جائے یہ بھی پاسبل نہیں ہے، تو وہ بات الگ ہے پھر۔ لیکن انشاءاللہ صحت مند زندگی آپ کی گزرے گی اگر اس کو آپ اپنی عادت بنا لیں۔ جو آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ کتاب میں جب میں نے پڑھا تو میں نے سوچ لیا کہ انشاءاللہ اس کو میں اپنی عادت بنا لوں گا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہی اصل میں بڑے بڑے حکیموں کا نسخہ بھی ہے، بڑے بڑے حکیموں کی جو صلاح بھی ہے، اور نبوی عمل بھی ہے، یہ سنت نبوی سے بھی یہی ثابت ہے۔ ایک تقریباً 60 سال سے زیادہ کی عمر کا دیہاتی بوڑھا آدمی ایک دم زبردست طریقے سے چل رہا ہے، نہ اس کے ہڈیوں میں کوئی پرابلم ہے، نہ وہ کسی چھڑی کا سہارا لیے ہوئے ہے، اور ایک دم بہترین طریقے سے صحت مند انداز میں چل رہا ہے۔ تو ایک نوجوان نے اس 60 سال سے زیادہ بوڑھے آدمی کو دیکھا اور حیرانی میں دیکھ رہا تھا، پوچھنے لگا کہ بڑے میاں 60 سال سے زیادہ کی تمہاری عمر ہے، بوڑھے ہو گئے تم، لیکن نہ ہاتھ میں کوئی چھڑی ہے، نہ تم کسی کا سہارا لے رہے ہو، نہ تمہیں کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہے، نہ تمہارے جوڑوں میں درد ہے، نہ کوئی اور پرابلم لگ رہی ہے، خوشگوار زندگی، صحت مند زندگی میں دیکھ رہا ہوں تم گزار رہے ہو، اس کا راز کیا ہے؟ تو وہ جو دیہاتی بڑے میاں نے اپنی عادت بتائی اور وہ جو نسخہ بتایا کہ وہ صحت مند اتنی عمر میں ہونے کے باوجود بھی کیسے ہیں، وہ سنیے آپ۔ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، کوئی نسخہ وسخہ نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی عادت ہے۔ جب بھی میرے دل میں یہ آتا ہے کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، جب بھی میرے من میں یہ بات آتی ہے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، تو میں نہ کھاؤں کو ترجیح دیتا ہوں، بس یہی میری صحت کا راز ہے۔ کھاؤں یا نہ کھاؤں یہ من میں آ رہا ہے تو بس میں نہ کھاؤں کو ترجیح دیتا ہوں، یہی میری صحت مند زندگی کا اور صحت مند بڑھاپے کا راز ہے کہ 60 سال سے زیادہ کی میری عمر ہو گئی لیکن میرے نی پین نہیں ہے، میری باڈی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ویکنس نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کا محتاج میں نہیں ہوں۔ یہی بات بڑے بڑے حکیموں نے، طبیبوں نے، اور سقراط نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جب تک آپ کو بھوک بےتاب نہ کر دے، جب تک آپ کو بھوک بےتاب نہ کر دے تب تک آپ کھانا نہ کھاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ صحت مند زندگی تمہاری گزرے تو سقراط کہتا ہے اور بہت سارے حکیموں نے بھی یہ بات کہی ہے، بلکہ آپ اگر آج کی میڈیکل سائنس سے بھی معلوم کریں تو وہ بتائیں گے کہ بھوک جب تک شدید نہ لگے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ تو سقراط نے کیا لکھا ہے کتابوں میں کہ جب تک بھوک تمہیں بےتاب نہ کر دے، بھوک کی وجہ سے تڑپ تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے، تب تک کھانا نہ کھاؤ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں آپ کہ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور جب تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے تب کھانا چھوڑ دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھوک لگتی تھی تب کھانا کھایا کرتے تھے، اور جب بھوک تھوڑی سی باقی رہ جاتی تھی تو کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح سے غذا انسان کو طاقت دیتی ہے، یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ یہی غذا انسان کے اندر بیماریوں کی جڑ بھی بن جاتی ہے۔ جب غذا صحیح نہ ہو تو انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور غذا جب ٹھیک ہو، اچھی ہو، تو انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کسی صحیح چیز کو حد سے زیادہ کھاتا ہے، بغیر بھوک کے کھاتا ہے، تو پھر یہ بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیے لوگ کتنا کھاتے ہیں، صبح بھی کھا رہے ہیں، دوپہر بھی کھا رہے ہیں، شام بھی کھا رہے ہیں، اور پھر پرابلم یہ ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا۔
چاؤمین، عزے پزے، برگر یعنی پتہ نہیں کیا کیا. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غذا اگر ٹھیک نہ ہو تو جیسے وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، ایسے ہی غذا جب حد سے زیادہ کھائی جائے، لمٹ سے زیادہ کھائی جائے، بھوک ختم ہو گئی پھر بھی آدمی کھائے جا رہا ہے، وہ بھی نقصان دیتی ہے. پھر ہمارے یہاں تو غذا کی تو جناب والا کہنے ہی کیا ہے، ہم لوگ تو پزا وزا، چاؤمین وامین سب یہ باہر کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، مرغ مسلم کھا رہے ہوتے ہیں، ایک دم روغنی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، باہر کی کھا رہے ہوتے ہیں. بلکہ آج کل کو تو یہ کریز ہو گیا ہے کہ صبح شام کا کھانا باہر کا کھائیں گے. فیملی کے ساتھ ریسٹورنٹ جانے کی عادت اتنی کامن ہمارے معاشرے اور سماج میں ہوتی جا رہی ہے. خواتین جو ہے نا سنڈے کو کھانا ہی نہیں بناتی ہیں، جب باہر سے کھانا آئے گا. آج کیا ہے، سیٹرڈے یا سنڈے، چلو آج باہر کھانا کھائیں گے ایوری ویک. اور بعض گھروں میں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو یہ پیسہ جو کتابوں میں لگنا چاہیے تھا، بچوں کی تعلیم پہ لگنا چاہیے تھا، فیوچر کے لیے لگنا چاہیے تھا، وہ پیسہ کھانے میں خرچ ہو رہا ہے. آپ مسلم علاقوں میں چلے جاؤ تو کھانے پینے کی دکانیں اتنی بڑی تعداد میں دیکھنے کو ملیں گی، ایسا لگتا ہے کہ بس مسلمان کمیونٹی جو ہے نا بس کھانے پہ لگی ہوئی ہے. 12 1 بجے تک کھانے کے ہوٹلز کھلے ہوتے ہیں. تو آپ اور ہم یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب بھوک لگے تب کھائیں، اور وہ بھی بھوک کیسی، شدید بھوک، اور بھوک تھوڑی سی باقی ہو تب کھانا چھوڑ دیں اور اچھی غذا کھائیں. اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں نا تو انشاءاللہ ہم اور آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. یعنی شارٹ میں اگر میں یہ کہوں کہ اچھی غذا ہو، صحیح غذا صحیح مقدار میں اور نبوی طریقے پر ہو کہ جب بھوک لگے تب کھانا ہے، تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دینا ہے، تو انشاءاللہ ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے. اور ڈاکٹرز کے یہاں آج کل جو ہمارے گھروں کے اندر ایک چھوٹا سا میڈیکل اسٹور بنا ہوا ہے، بچوں کی بھی دوائیاں، بڑوں کی بھی دوائیاں، بوڑھوں کی بھی دوائیاں، انشاءاللہ کسی حد تک دوائیاں ہماری کم ہو جائیں گی اگر ہم کھانے پینے کے سلسلے میں احتیاط والا عمل شروع کر دیں اور سنت کے مطابق کھانا شروع کر دیں. بھائی تو نور علی نور، پھر تو کہنے ہی کیا ہے، پھر تو مزے ہی مزے ہیں. تو جہاں ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم لوگ ورزش کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے، وہیں اس واقعے کو سن کر ہمیں کھانے کے سلسلے میں اس عمل کو بھی اختیار کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ لوگ کھانے کے سلسلے میں اپنی عادت بنا لیں گے جو میں نے واقعے کے ذریعے سنائی ہے. ہمارا سین کیا ہے کہ بھوک نہیں بھی لگتی ہے، تھوڑا سا بھوک کا احساس ہوتا ہے تو ہم گھر میں کچھ کھا لیتے ہیں. چائے چل رہی ہے، پھر صاحب اس میں بریڈ بھی چل رہا ہے، پھر شام کو چاؤمین بھی چل رہی ہے، پھر موموز بھی چل رہے ہیں. ہر 1-2 گھنٹے کے اندر کچھ نہ کچھ کھانا پینا چل رہا ہے، پھر رات کو کھانا چل رہا ہے، اس کے بعد مووی دیکھتے ہوئے کچھ چل رہا ہے، سیریل دن بھر ہم لوگ کھاتے ہیں. ہر 1 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے. نوٹ کیجئے گا یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے. اور حکیم لوگ کیا بول رہے ہیں، سقراط کیا بول رہے ہیں کہ جب تک بھوک تمہیں تڑپا نہ دے تب تک نہ کھاؤ. اور اللہ کے نبی کی سنت کیا بول رہی ہے کہ بھوک لگے تب کھاؤ اور تھوڑی سی بھوک باقی رہے تب کھانا چھوڑ دو. یہاں کیا ہوتا ہے، کھائیں گے اور جب کھاتے کھاتے تھک جائیں گے تو اس کے اوپر کولڈ ڈرنک پیئیں گے. کولڈ ڈرنک پینے کے بعد پھر ڈکار آئے گی، پھر کھائیں گے، کھاتے رہیں گے، پھر کولڈ ڈرنک پیئیں گے. اور ایک کھانے بھی کیا ہوتے ہیں، یہاں تو صحیح غذا کے بارے میں سقراط نے لکھا ہے، حکیموں نے لکھا ہے کہ صحیح غذا بھی جب حد سے زیادہ کھائی جائے تو وہ بیماریوں کی جڑ بن جاتی ہے. اور یہاں ہم کیا کھاتے ہیں، صحیح غذا کے تو جناب والا دور تک ہمارے یہاں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. خیال رکھیے، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ جو باتیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں نا، یوں ہی نہیں لکھی گئیں. اور یہ کتابیں بھی کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے لکھنے والے ہیں. تبھی کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھو تو کتابوں سے سمجھ آتی ہے، شعور پیدا ہوتا ہے. دعاؤں کی گزارش ہے، اس پر عمل کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.